بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع بچوں حصہ گرامر میں سے ہے۔ بچوں واحد جمع جو ہے بہت ہی آسان سوال ہے اور بورڈ میں یہ 2 یا 3 نمبر کا آتا ہے، لیکن بچے اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ یہ تو آسان چیز ہے، واحد جمع ہم کر لیں گے، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا بچوں۔ جب تک آپ اس کے اصول نہیں سیکھیں گے تب تک آپ اس میں غلطی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں چاہے 2 نمبر کا سوال چاہے 3 نمبر کا، کمپٹیشن کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ خود بھی یہ چیز جانتے ہیں آپ کے خود کے اسکول میں کتنا کمپٹیشن ہے اور پھر آپ کی خود کی کلاس میں کتنا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ تو بچوں 1-2 نمبر کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے بہت ہی آسان سوال ہے، لیکن آپ کی توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ عزیز طلباء، لفظ جو واحد ہے یہ ایک اسم ہے، وہ اسم جو ایک چیز کے لیے بولا جائے، یعنی سنگل چیز، ایک چیز کے لیے بولا جائے گا، وہ اسم واحد کہلائے گا۔ بالکل آسان سی بات ہے، میں نے مثال بھی ساتھ لکھ دی ہے۔ مثلا بچہ یعنی ایک بچے کا نام لیا جا رہا ہے، لڑکا یعنی ایک لڑکے کا نام ہے، انار یعنی ایک پھل کا نام ہے۔ تو کسی بھی ایک چیز کو بچوں جب ظاہر کیا جائے گا یا بولا جائے گا تو وہ واحد کہلائے گا۔ اسی طرح بچوں جمع، جو کہ معنی سے ہی ظاہر ہے، جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے، یعنی جب زیادہ چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے لیے پھر جمع بولا جائے گا۔ 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں جب ہو جائیں گی اس کے لیے واحد استعمال نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جمع استعمال ہوگا۔ جیسے ہم نے واحد کے لیے بچہ لکھا تھا، تو یہ جب جمع بنے گا تو بچہ سے بچے، کیونکہ یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ 2 یا اس سے زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ جمع ہے۔ اسی طرح لڑکے، تو لڑکا ایک ہوتا ہے، یہ لڑکے 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں، جو بھی ہیں، تو یہ پھر جمع کہلائے گا۔ اسی طریقے سے بچوں اردو جمع بنانے کا طریقہ، چونکہ بچوں اردو جو ہے بہت وسیع زبان ہے اور اپنے اندر اور بھی بہت سی زبانیں جو ہے وہ رکھتی ہے، اس لیے اور زبانوں کے جو الفاظ ہیں ان کی واحد جمع کے اصول علیحدہ ہیں، الگ ہیں، اور جو اردو کے الفاظ ہیں ان کی واحد اور جمع بنانے کے اصول و قواعد علیحدہ ہیں۔ تو جمع میں بنانے کا طریقہ پہلے دیکھیں گے بچوں۔ مذکر واحد اسم کے آخر میں، یعنی لفظ مذکر بھی ہو، مؤنث نہ ہو، مذکر بھی ہو اور واحد اسم ہو اور اس کے آخر میں ہے ہو، اس ہے کو بڑی یہ سے بدل دیتے ہیں، اس سے بھی واحد کی جمع بن جاتی ہے۔ جیسے اس لفظ کے آخر میں ہے بچہ، اس لفظ کے آخر میں دروازہ ہے، تو جب ہے آ جائے تو بڑی یہ میں تبدیل کر کے جمع بن جاتا ہے، جیسے بچہ سے بچے، دروازہ سے دروازے۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے ہے کو بڑی یہ میں تبدیل کر دیا، تو اس طرح واحد کو جمع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہے کو بڑی یہ میں تبدیل کر کے لفظ واحد کو جمع میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں ہم دوسرا اصول دیکھیں گے۔ مذکر واحد کے آخر میں الف کو بڑی یہ سے بدل دیتے ہیں، مذکر لفظ کو۔ اب آخر میں الف، اس کے آخر میں الف، یہ کیا ہیں؟ مذکر ہیں اور واحد ہیں۔ بکرا واحد بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس کے آخر والے الف کو آخری لفظ بڑی یہ کر دیں گے تو یہ بھی جمع بن جائے گا، جیسے بکرا سے بکرے اور گدھا سے گدھے، یعنی آخری الف کو ہٹا کے بڑی یہ لگا دیا تو یہ جمع بن جائے گی۔ اس کے ساتھ اب ہم تیسرا اصول دیکھیں گے۔ اب مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ مؤنث لفظ ہوں اور وہ واحد ہوں، ان کے آخر میں جو چھوٹی یہ ہوتی ہے اس کے بعد الف اور نون غنہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ پھر دیکھ لیں، چھوٹی یہ جس میں دی گئی ہو، جس لفظ واحد مؤنث میں چھوٹی یہ ہو، اس میں الف اور نون غنہ کا اضافہ کر کے اس کو جمع بنا دیتے ہیں۔ جیسے اس میں چھوٹی یہ ہے اور اس میں بھی چھوٹی یہ ہے، اس چھوٹی یہ کو ہم الف اور نون غنہ کے ساتھ تبدیل کریں گے تو یہ ہماری جمع بن جائے گی۔
لڑکی سے لڑکیاں، یہ الف اور نون گننے کا استعمال بڑھا دیا، جمع بن گیا۔ بکری چھوٹی یہ ہے اور اس کی جمع بکریاں، آخر میں الف اور نون گننے کا استعمال کیا تو یہ جمع بن گئے۔ اگلا اصول دیکھیں گے، چوتھا اصول، مؤنث واحد اسم کے آخر میں الف کے بعد نون گنہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ لفظ مؤنث جو ہوں گے، یہ ذہن میں رکھنا ہے بچوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اگر کوئی لفظ مؤنث ہوگا اور واحد ہوگا تو اس کو ہم نے جمع بنانا ہے تو اس کی آخری الف کے بعد نون گنہ لگا دیں گے۔ یہ آخری الف ہے اور اس میں چڑیا میں آخر الف ہے تو ہم اس کے بدلے ہم نون گنہ لگا دیں گے، اس کے بعد نون گنہ کا اضافہ کر دیں گے تو یہ ہماری جمع بن جائے گی۔ جیسے گڑیا سے گڑیاں، نون گننے کا اضافہ کیا اور جمع بن گئی۔ چڑیا الف ہے آخر میں، نون گننے کا اضافہ کریں گے تو چڑیاں۔ یعنی آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس واحد کے آخر میں الف ہوگا تو اس میں نون گنہ کا اضافہ کریں گے تو وہ واحد ہماری جمع بن جائے گی، تو چڑیا سے چڑیاں۔ اس کے بعد بچوں بعض اسموں کے آخر میں یہ لگا کر جمع بناتے ہیں، یہ اور نون گننا، یہ لگا کر این پڑھیں گے اسے۔ جیسے بھیڑ ہے، بھیڑیں، یہ اور نون گننے کا اضافہ کر دیا۔ میز، میزیں، یہ اور نون گننے کا اضافہ کر دیا۔ یہ بچوں 4-5 اصول تھے لفظ اردو کے واحد اور جمع بنانے۔ اب بچوں چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو اردو زبان ہے اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، تو بچوں اب عربی جمع کے اصول دیکھیں گے کہ عربی جمع کے جو لفظ، یعنی عربی کے جو لفظ اردو میں ہم مستعمل ہیں، ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں، ان کے واحد کے جمع کیسے بنتے ہیں، تو یہ اصول اب بچوں دیکھو گے۔ بچوں عربی زبان میں جمع کے لیے وزن مقرر ہیں، جو اسم وزن پر آئے گا وہ جمع بن جائے گا۔ یعنی جب ہم لفظ بولتے ہیں اس لفظ کا بولنے کا تلفظ ہوتا ہے، اس تلفظ کو وزن کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس لفظ کا تلفظ جیسا ہوگا اس کا وہی وزن ہوگا اور اسی تلفظ کو دیکھ کر بچوں اس کی جمع بنے گی۔ پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، جو لفظ ہم بولتے ہیں ان کے تلفظات ہوتے ہیں اور وہ تلفظ جو ہے وہ وزن کہلاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر وزن کیسے ہے، اب افعال، ٹھیک ہے جی، یہ وزن کے طور پر میں نے آپ کو بتایا ہے افعال۔ تو جو لفظ ایسے ہوں گے ان کی جمع جو ہے وہ کیسے بنے گی، اب دیکھیں گے آپ۔ فرض کریں حکم تو احکام، شغل اشغال، ٹھیک ہے جی، تو یہ افعال وزن ہے۔ تو یہ وہ الفاظ جو افعال وزن پر ہوں گے تو ان کی جمع جو ہے یہ ایسے بنے گی احکام اور اشغال۔ کچھ لفظ بچوں فولا جمع بناتے ہیں، جیسے جاہل، جوہلا، جیسے یہ فولا وزن ہے تو جاہل سے جوہلا، تو اس طریقے سے یہ جمع بنتی ہے۔ اب وزن ہے فعول، ٹھیک ہے، تو اس کی مثال دیکھیں گے نقل، نقول، ٹھیک ہے، یعنی یہ فعول ہے تو فعول کے وزن کا جمع بنے گی نقول۔ اسی طرح وزن ہے مفاعل اور افاعل، مسجد یہ مفاعل اس کا وزن ہے تو مساجد، اور عسکر سے عساکر۔ اسی طرح مکتوب سے مکاتیب، جیسے یہ مفاعیل اور افاعیل ہے تو مکاتیب اور تصاویر، مکتوب سے مکاتیب اور تصویر سے تصاویر۔ اس کے بعد ہے فعال، یہ ایک وزن ہوتا ہے، اس کی جمع کیسے بنتی ہے، جیسے عاشق، عشاق، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اور وزن ہوتا ہے افعلہ، افعلہ کی جو جمع ہے بچوں وہ کیسے بنے گی، جیسے ولی، اولیاء۔ اس کے بعد فعال، فعال وزن کی جمع کیسے بنتی ہے، اس کی مثال دیکھیں گے جبل اور جبال۔
وزن ہمارے پاس کیا تھا؟ فیال. اور فیال کی جمع کیسے بنتی ہے؟ جبل اور جبال. ٹھیک ہے، یہی تلفظ بنے گا. جو وزن کا تلفظ ہوگا وہی جمع بنے گی. یہ جبال ہے تو اس کا وزن فیال تھا تو اس کی جمع جبال بنے گی. اسی طرح افعلہ تو اس کی جمع بنے گی امثلہ. مثال، امثلہ. اس کے بعد بچوں یہ تو تھے اصول. اس کے بعد بچوں کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع کی آگے پھر جمع جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. ان الفاظ کو دیکھیں گے. جمع الجمع، توجہ رہے گی. اب اس کی پہلے تعریف دیکھیں گے کہ اس کی جو ہے ڈیفینیشن کیا ہے، تاکہ پھر آپ کو آگے جب اس کی مثال دوں گا تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے. جمع الجمع وہ اسم ہے جس کو جمع کے بعد پھر جمع بنا کر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ایک جمع آپ لوگوں نے بنا لی ہے، پھر گنجائش ہوتی ہے کہ آگے بھی اس کی جمع جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. تو ایسے اسم کی مثال دیکھیں گے بچوں. یہ کیسے اسم ہوتے ہیں؟ مثلا یہ واحد ہے رسم. یہ لفظ واحد ہوگا. اب اس لفظ کی جو جمع بنے گی بچوں وہ کیا ہے؟ رسوم. ٹھیک ہے جی. اب یہ واحد ہو گئی، یہ جمع ہو گئی. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کی آگے گنجائش ہوتی ہے کہ یہ ان کی آگے پھر جمع سے جمع بن سکتی ہے. تو رسوم کی آگے جمع بچوں کون سی بنتی ہے؟ رسومات. رسم، واحد، رسوم، جمع، اور پھر اس جمع کے بعد پھر جمع بنانا، پھر رسوم سے رسومات. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد بچوں عربی میں ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں تثنیہ. بچوں عربی زبان جو ہے چونکہ عرب کی زبان ہے، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے اور قرآن پاک کی زبان ہے، تو بچوں اس وجہ سے یہ ایک فصیح و بلیغ زبان ہے اور سب زبانوں سے اسے ایک انفرادیت حاصل ہے، چونکہ اس زبان میں بہت ہی فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے. اس حوالے سے بچوں یہ توجہ دیں گے کہ یہ تثنیہ جو میں نے لکھا ہے یہ کیا چیز ہے، اس بات کو بچوں سمجھیں گے. بہت ہی آسان سی چیز ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. بچوں ہر زبان میں واحد ایک کے لیے اور جمع دو یا زائد کے لیے بولا جاتا ہے. جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے لیے واحد جو ہے وہ ایک کے لیے بولا جاتا ہے اور جمع جو ہے دو یا دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جتنی بھی زبانیں ہیں وہ بچوں ایسے ہی ہیں. اس کے بعد بچوں دیکھیں گے لیکن عربی زبان جو ہے وہ بچوں وہ منفرد ہے. اب کیسے منفرد ہے؟ اس میں بچوں واحد اور جمع کے درمیان ایک اور صیغہ تثنیہ بولا جاتا ہے. تثنیہ کا صیغہ جو ہے اس میں بولا جاتا ہے، اس پہ توجہ دیں گے. وہ اب کیا ہے بچوں؟ جو دو چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے اسے تثنیہ کہتے ہیں. اس طرح عربی میں دو سے زائد چیزوں پر جمع کا لفظ لاگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب تثنیہ کا جو لفظ ہے وہ واحد اور جمع کا درمیانی لفظ ہے. باقی جو زبانیں ہیں بچوں اس میں صرف واحد اور جمع یعنی ایک کے لیے واحد، دو اور دو سے زائد کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں بچوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ اور دو سے جب زائد الفاظ ہوں گے تو ان کے لیے بچوں جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ میں نے مثال کے طور پر لکھا ہے جیسے والد، والدین. ٹھیک ہے جی. تو یہ واحد ہو گیا اور یہ تثنیہ ہو گیا. اس کے بعد اسم الجمع ہے. اسم الجمع وہ اسم جو خود تو واحد ہوتا ہے لیکن معنی جمع کے دیتا ہے. یعنی لفظ ایک ہوتا ہے اور جو وہ میننگز دیتا ہے وہ جمع کی دیتا ہے.
مثلاً لشکر، لفظ تو ایک ہے لیکن ایک لشکر میں بچوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن نمائندگی یہ جمع کی کر رہا ہے۔ اسی طرح فوج، لفظ ایک ہے، واحد ہے فوج، لیکن فوج میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، نمائندگی یہ بھی جمع کی کر رہا ہے۔ اسی طرح لفظ گروہ ہے، اکیلا لفظ ہے، واحد لفظ ہے، لیکن نمائندگی زیادہ لوگوں کی کر رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارے آج کے واحد اور جمع کے اصول و قواعد تھے۔ چاہے یہ 2 نمبر کا سوال آتا ہے لیکن یہ بہت اہم کویسچن ہوتا ہے بچوں، کمپٹیشن کا دور ہے، تو اس اصول اور قواعد پہ ضرور توجہ دیجیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔